बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के साथ काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि 24 तारीख किस लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ़ 2 दफ़ा अपने पाकिस्तानियों को कॉल दी है। एक वो दिन था जब आपने नज़रिए के ऊपर वोट देने निकले थे, वो था 8 फरवरी का, और एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा अपने पूरे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ कि ये बहुत अहम है, ये फ़ाइनल कॉल है। ये वो दिन है जिस दिन आप 8 फरवरी को आप निकले थे अपने हक़ के लिए, आप एक नज़रिए पे निकले थे। आज आपने उसी नज़रिए को बचाने के लिए आपने वोट दिया था, आपने नज़रिए के लिए वोट दिया था, और आज जो 24 तारीख है इसके अंदर आपने इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं, क्योंकि ये आपका वोट चोरी कर लिया गया था। ये गैर आइनी चीज़ है, क्योंकि हम आइन की सारा दिन बात करते हैं। ये आइन के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि आपका वोट चोरी हो जाए। फिर उन्होंने वाज़े किया कि नज़रिया क्या है। आपको शायद ख़ुद नहीं पता कि 8 फरवरी को आप एक बहुत बड़ी नज़रियाती पार्टी बन चुके हैं, क्योंकि पहली जब आखिरी इलेक्शन था वो 1970 में हुआ था। इमरान खान ने कहा वो एक इलेक्शन था जो नज़रिए के ऊपर था, क्योंकि पार्टी बेस था, नज़रियाती इलेक्शन था, जिसके ऊपर आपको पता है कि उसके ऊपर भी उसको उन्होंने तबाह कर दिया था। उसके ऊपर तो पाकिस्तान भी अलहदा हो गया था। और कहते हैं उसके बाद जो दूसरा नज़रियाती इलेक्शन हुआ है वो 8 फरवरी का हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आज मीडिया को भी बताया कि 1985 में उन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन जब ज़ियाउल हक ने कराया तो उसने नज़रिए को तबाह कर दिया था और उधर से इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू हुई थी। लेकिन 8 फरवरी को का फ़र्क 1970 से ये है कि 1970 में 1 साल पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त थी। उनके पास अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त थी। उनके पास सिंबल भी था, उनके पास पार्टी भी थी, और उनके पास आज़ादी थी ये कैंपेन करने के लिए। लेकिन 8 फरवरी को ये सारा कुछ ले लिया गया, और हमारी कौम, जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ऐसा इलेक्शन, जब से इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ है, कोई नहीं बता सकता, ये पूरा दुनिया में ऐसा कभी इलेक्शन नहीं हुआ कि बग़ैर पार्टी सिंबल के, बग़ैर कैंडिडेट के लोगों ने सिर्फ़ और खालिसन एक नज़रिए के लिए आकर अपना वोट डाला है। अब आप एक अपने ऊपर भी फ़ख्र करें, लेकिन ये जो नज़रियाती लोग होते हैं इनकी जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ़ख्र है। आपने 24 को निकल कर यही जो वोट, जो यही नज़रिए के लिए आपने वोट डाला, इसके लिए आपने एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना है, उसका ये नहीं मकसद कि आप किसी के तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं। आप सिर्फ़ एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आपका आइनी हक़ है, आपने उस दिन के लिए ज़रूर निकलना है। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने पहले उनको ब्रीफ़ किया 24 नवंबर की तैयारियों के ऊपर, और उन्होंने ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर बहुत खुश थे कि इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर तैयारियां हो रही हैं, और इंशाल्लाह केपी से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंचेंगे 24 तारीख को। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने
ان سے اجازت مانگی ہے. انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی. اور عمران خان نے انہوں نے کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں، لیکن صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا اب تک رول آف لا، جس کا مطلب ہماری جوڈیشری. دوسرا جو ہمارا لوگوں کا، ہمارا سب کا جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس ساری پٹیشنز گئی ہوئی ہیں اور ان کے جو جائز ہے پٹیشنز ان کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. دوسرا اور تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نظریے کو دیکھیں، یہ نظریاتی لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں. انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری ہیں اور عمر چیمہ ہیں اور محمود الرشید صاحب ہیں. انہوں نے کہا آپ ان کو دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کون تھی وہ؟ اندلیب عباس تھیں. اور کیا بات ہے کہ انہوں نے جیسی 9 مئی کو کنڈیم کیا وہ آزاد پھر رہی ہیں، اور ایک نظریاتی خاتون جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، یہی فرق ہے نا. وہ ایک حق کے لیے کھڑی ہو گئی اور ایک آسان راستہ ڈھونڈ کے باہر نکل گئی. تو انہوں نے کہا یہی فرق ہے. آپ یہ فرق دیکھ لیں دو لوگوں کا کہ ایک نے تو فوراً ایگزٹ کر لیا اور دوسری حق پہ آج تک جیل میں بیٹھی ہیں. اور یاد رکھیں کہ وہ کینسر سروائیور بھی ہیں. اور ان کی سب کی یہ جن کی نام لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمر چیمہ کتنے بیمار تھے قید میں، کتنا مشکل وقت انہوں نے کاٹے. تو یہ آپ کے لیے ایک اگزامپل ہے کہ نظریاتی کارکن کون ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے سٹینڈ لیتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ الیکٹیبلز کی طرح دوسری طرف راستہ پکڑتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نظریاتی لوگ نہیں تھے وہ ان کو خود ہی لے کر چلے گئے. تو انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جو جن کو جانا چاہیے تھا، جو نظریاتی لوگوں کو، وہ جو نہیں تھے نظریاتی لوگ، جو الیکٹیبلز تھے، وہ پارٹی سے ان کو وہ لے کر چلے گئے. عاصم منیر صاحب. اچھا، جو اگلا جو انہوں نے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کل عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے. پچھلی دفعہ کوئی 8 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے ہم کورٹ میں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، پروسیکیوٹر غائب ہو گیا تھا. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹر موجود ہوگا کل، اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں عمران خان کو یہ بیل دیتے تو ہم سارے پاکستانی ان کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے. انہوں نے پاکستانیوں کو کال دی ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو صرف اسلام آباد اپنی ہمت پہ پہنچا لیں. 1-2 دن پہلے آئیں. پنڈی کے لوگ آپ کو اپنے گھر کھولیں گے، آپ کو جگہ دیں گے. اسلام آباد کے لوگ آپ کو گھر کھول لیں گے. آپ جمعے کو آنا شروع کر دیں اور چپ کر کے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر پہنچ جائیں. اور یہ تجربے سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے. یہی آپ کو پیغام دینا تھا آج. اور سپرنٹینڈنٹ نے بچوں کو نہیں آنے دیا. ہاں، دوسرا ابھی یہاں بچے دیکھ لیں، یہ نوری نیازی کے نواسہ اور نواسی ہیں. یہ صبح سے آئے ہوئے، لاہور سے چلے ہوئے، آج فیملی کے نام دیے ہوئے تھے. اور یہ کرتے یہ ہیں، پتہ نہیں مذاکرات بھی ایک طرف کرنا چاہتے ہیں. ان کو باہر بٹھا دیا ابھی تک، اور نہ بتاتے ہیں کہ اندر آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا. کئی دفعہ ہمارے فیملی ممبرز کو کئی گھنٹے باہر بٹھا کے گھر بھیج دیتے ہیں.
تو یہ طریقہ کار پتہ نہیں سپرنٹینڈنٹ جو ہے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جب ان سے پوچھو جی اوپر سے آیا یہ پاکستان کا یہ سسٹم اب ختم ہونا چاہیے کہ جب آپ کو بہانا چاہیے آپ اوپر کا نام لے دیں. ان کو روکنا چاہیے کہ جو آپ فیصلے خود کر رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ یہ جان جان کے اشارے مت اوپر کیا کریں. یہی تھا آج کے لیے. آپ کی بڑی مہربانی. پہلے خان صاحب نے مذاکرات کے لیے منع کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے دروازے بند ہیں, یہ دھوکے باز ہیں, ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. اب آج کی ملاقات کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں نے اجازت دی ہے لیکن ان شرائط پر مذاکرات ہوں گے. اگر مذاکرات ہوتے ہیں یہ بات آگے بڑھتی ہے, ظاہر ہے اس کی صورت میں ادھر سے بھی شرط ہوگی کہ آپ جو 24 نومبر کی کال ہے وہ کال آپ کر دیں. تو اس پر خان صاحب نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے, صرف جمعرات تک کا, کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں آپ سوچ لیں سٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا. بس یہی تھا.